اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ آج کی 55 منٹ کی کلاس میں ہم انشاءاللہ 11 نمبر پوائنٹ سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 11 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کا 2/3 حصہ جو ہے وہ مکی قرآن پر مشتمل ہے اور 1/3 حصہ مدنی قرآن پہ ہے۔ مکی قرآن جو ہے اس کا مرکزی ٹاپک عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت ہے، جبکہ مدنی قرآن جو ہے یہ ایڈریس کرتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک امت کی فارم میں سامنے آئی، اس کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہیں، شریعت کے احکامات کیا ہیں۔ شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کے جو تکمیلی احکام ہیں وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کے اندر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے پارہ نمبر 28 آلموسٹ پورے کا پورا جو ہے وہ مدنی قرآن ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، خصوصاً جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریولوشن بلند کی تھی، اس میں جو جہاد والا عنصر ہے اور پھر منافقین سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، ایک جماعتی زندگی میں اس طرح کے ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے، وہ قرآن حکیم کا بڑا اہم ترین پورشن ہے جو پارہ نمبر 28 ہے، وہ سارے کا سارا مدنی ہے۔ اور سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ شروع کے آلموسٹ 6.5 پارے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 12 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کا جو 1/3 مدنی قرآن ہے اس کا بھی 2/3 حصہ پہلے 6.5 پاروں میں کور ہے، یعنی جو مدنی قرآن ہے اس کا 2/3 حصہ وہ شروع میں ہی آ گیا، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ المائدہ۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ اکثریت مسلمانوں کی، بعد میں آنے والوں کی، وہ نسلی مسلمان ہیں اور نسلی مسلمانوں کے لیے بنیادی چیز شریعت کے احکامات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدنی قرآن ہے جس میں شرعی احکامات آئے ہیں ایک آئلی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، وہ قرآن حکیم میں مصحف کے اندر شروع میں وہ حصہ ڈسکس ہوا ہے۔ اور دوسری چیز، مسلمانوں کے سوا اگر کوئی اور امتیں ایڈریس ہو سکتی تھیں کہ جو خدا کی ماننے والی ہیں، گاڈ میں بلیو کرنے والی ہیں، وہ جیوز اور کرسچنز تھے، تو ان کو بھی اسی پورشن کے اندر ایڈریس کیا گیا۔ سورۃ البقرہ پوری کی پوری آلموسٹ اگر آپ دیکھیں اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے، خصوصاً جو 5ویں رکوع سے لے کے آنورڈ، وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، جیوز سے۔ اور سورہ آل عمران میں آپ چلے جائیں تو ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے کرسچنز کے ساتھ، اور پھر سورہ نساء میں بھی، سورۃ المائدہ میں بھی، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہے۔ ویسے تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اہل القرآن کہا ہے، تو اہل القرآن ہونے کی وجہ سے ہم بھی اہل کتاب تو ہیں۔ ایک تو وہ پرانی کتابیں تھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اور اب یہ ہمارا ہے فائنل ٹیسٹمنٹ، الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران
کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی تھی اس کتاب سے پہلے جو ہدایت کا سرچشمہ تھی، اور اب الفرقان نازل کیا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو باتیں بھی اس فائنل ٹیسٹیمنٹ سے ٹکراتی ہیں وہ ریجیکٹڈ ہیں، اور جو اس کے مطابق ہیں ان کو ہم منوان اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیمپرڈ کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ٹیمپرڈ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو اگر یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو جب پیغمبر نے نہیں آنا تو پھر انسانیت کو ہدایت کیسے ملتی؟ اگلی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیجتا تھا، وہ پھر مشرکانہ جو عقائد تھے ان کی اصلاح کر دیا کرتا تھا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکی ہے، اب قیامت تک کسی اور پیغمبر نے ایز اے نبی نہیں آنا، ایز اے امتی آنا ہے عیسیٰ ابن مریم نے، لیکن وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور ان کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب پیغمبر کوئی نہیں آنا، تو اگر اب بھی دین میں بگاڑ آئے، کتابیں اگر چینج ہو جائیں، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس الذکر، دی ریممبرنس، بڑی یاد دلانے والی، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر حکمت ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج اگر کسی کو ہدایت ملنی ہے تو اسی کتاب کے ذریعے ملنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جیوز اور کرسچنز کو ایڈریس کیا گیا اس مدنی پورشن کے اندر، مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا۔ ظاہر ہے مسلمان بھی اہل کتاب اس اعتبار سے ہیں کہ ہم بھی اہل القرآن ہیں، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، نہ صرف کتاب ہے بلکہ کلام بھی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 13، میرے بھائیو، قرآن حکیم آج بھی عربک لٹریچر کی چوٹی کی کتاب ہے، اور جب لٹریچر کی بات ہوگی پھر ریلیجن سے ہٹ کر جو لٹریچر کی فیلڈ کے لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کی رائے کو مانا جائے گا۔ یعنی اگر آج آپ انگلش زبان میں بات کریں گے، انگلش زبان کے کسی لفظ کے اوپر بحث کریں گے، اس کی پروننسیشن کیا ہے، تو آپ آکسفورڈ ڈکشنری کی طرف جائیں گے، اور بعض اوقات ڈکشنری میں بھی وہ چیزیں اس طریقے سے موجود نہیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل ایز اے لنگوسٹک چل رہی ہوتی ہیں۔ آج ایک نان مسلم گورا وہ اتھارٹی ضرور مانا جائے گا انگلش زبان میں، اور ایک مسلمان کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے انگلش میں اتھارٹی نہیں مانا جائے گا جب تک وہ انگلش لٹریچر کو جانتا نہیں ہوگا۔ بالکل اس طریقے پر اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 1.5 کروڑ 150 لاکھ کوپٹک کرسچنز ہیں جو نسلاً کرسچنز ہیں، اور وہ عربک لینگویج ان کی مادری زبان ہے۔ ان میں بھی چوٹی کے بک کے طور پر، اللہ کی کتاب کے طور پر نہیں، لیکن عربک لنگوسٹک کی چوٹی کی بک کے طور پہ قرآن حکیم کو مانا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ جوز بھی مانتے ہیں کہ یہ ان کے چلے یہ عقیدہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی یعنی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ عربک لنگوسٹک کا شاہکار ہے یہ کتاب۔ اور میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، علمی پوائنٹ نمبر 14 ہے وہ، کہ قرآن حکیم کسی بھی اعتبار سے کسی ڈکشنری کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی زبان کی جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ زبان کے بعد وجود میں آتی ہے، زبان پہلے وجود میں آتی ہے۔ آج تک آپ، اب ہماری مادری زبان پنجابی ہے یا اردو ہے، ہم نے اس کو ٹینسز کے ذریعے، ڈکشنری کے ذریعے نہیں سیکھا، بلکہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سیکھا ہے۔ اور اگر آپ نے واقعی شستہ اردو سیکھی ہوئی ہے، جیسے لکھنؤ کے یا بریلی کے لوگ، یو پی کے لوگ جو شستہ اردو بولتے ہیں، تو ان کو کسی اردو کی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے اپنی زبان کو ویریفائی کروانے کے لیے، کیونکہ وہ ڈکشنری سے سپیریئر ہیں۔ ڈکشنری تو دوسری زبان کے لوگوں کو اپنی زبان سمجھانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یعنی اگر انگلش لنگوسٹک کے لوگوں نے اس کے ٹینس ڈیوائز کیے تو اس لیے نہیں کہ گوروں کو ان ٹینسز کی ضرورت تھی، اس لیے کہ جو انگریزی سیکھنا چاہیں نا وہ اس طریقے سے سیکھیں۔ اسی طریقے سے اردو کے جو ہم
ٹینسز پڑھتے رہے ہیں تھوڑا بہت انفارمیشن کے طور پہ، وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں اردو سکھائی جائے، وہ اس لیے کہ اگر کوئی نان اردو سیکھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے عربی سیکھنی ہے ان کے لیے عربی ڈکشنری ہے، جو لوگ عربی جاننے والے لوگ ہیں ان کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کئی ایک چیزیں آپ ڈکشنری میں ایسے دیکھیں گے کہ جو کسی رول میں بیٹھتی نہیں ہیں، عربک زبان میں وہ مستعمل ہوتی ہیں، ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے وہ غلط ہوتی ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے نان مسلمز ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی عربی لنگوسٹک کے اوپر بھی اعتراض کیے ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر مناظرے رکھے ہوئے ہیں۔ جو کاپٹک کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں جو بائی برتھ عربک لینگویج جاننے والے لوگ ہیں، انہوں نے عربک زبان کی ڈکشنری کے مطابق قرآن حکیم میں کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ نہیں یہ والا لفظ آنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو پلورل کے سیغے سے مخاطب کرتا ہے، جمع کے سیغے سے، لیکن بعد میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سنگولر کے سیغے میں، یعنی قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جی قوم عاد نے تو ایک رسول کا انکار کیا تھا، یہ جمع کا سیغہ کیوں آیا ہے؟ تو اب قرآن حکیم صرف لٹریچر کی کتاب نہیں ہے، یہ دعوت بھی ہے، تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ چونکہ قرآن کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ جس نے ایک رسول کا انکار کیا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ آج اگر کوئی شخص سارے انبیاء کو مانے، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دے علیہم السلام، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے کافر کہیں گے، کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار بھی سارے نبیوں کا انکار ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، قوم سمود نے رسولوں کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جی جمع کے سیغے سے بات کیوں ہو رہی ہے، انہوں نے تو وقت کے ایک پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وقت کے پیغمبر کا انکار کر کے گویا سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا، پوری اس ڈاکٹرائن کا انکار کر دیا۔ تو اس طرح کی وہ پھر عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے وہ غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کی عربک کو کبھی بھی آپ نے عربی ڈکشنری سے نہیں سمجھنا، بلکہ عربک جو مستعمل ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی اس کے مطابق سمجھنا، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ قرآن حکیم جو آراب تھے، پینڈو لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ، بادیہ نشین ریگستانوں میں رہنے والے لوگ، ان کے ڈائلیکٹ میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے، اور آج وہ اسی طرح کی عربی بولتے ہیں۔ ویسے تو قرآن حکیم کی برکت سے آلموسٹ عربک جو ہے وہ فریز ہو چکی ہوئی ہے۔ مصر کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے عربک لینگویج کا، لیکن وہ چند ایک الفاظ میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو لے کے نہیں چلوں گا آگے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مسلمان بھی ہیں جنہوں نے صرف قرآن حکیم کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے عربی ڈکشنری کے باقاعدہ خود قرآن حکیم میں ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے جو غلطیاں بنتی ہیں نا وہ نکال کے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ڈکشنری تو یہ کہتی ہے قرآن میں یہ لفظ اس طرح آیا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کی غلطی نکال رہے تھے، بلکہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن حکیم سپیریئر ہے ڈکشنری پہ، ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے۔ تو وہی پھر وہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اور وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں یہ فالٹ یہ فالٹ یہ فالٹ، باقاعدہ اس کے اوپر مناظرے بھی ہوئے ہیں، مسلمانوں نے پھر اس کو کلیریفائی بھی کیا ہے، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس ٹاپک کے اوپر۔ علمی پوائنٹ نمبر 15، قرآن حکیم میرے بھائیوں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں خود لکھوایا تھا۔ اس کی ایک ایک آیت، اس کی صورتوں کی ترتیب، اور کس جگہ پہ کون سی آیت مکمل ہوتی ہے، کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوائی ہے ریٹن فارم میں۔ قرآن بھی کہتا ہے نا الذی علم بالقلم، قرآن حکیم کی جو پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئی ان میں اللہ تعالیٰ نے پین کے بارے میں کہا ہے کہ پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے اللہ نے علم کو سکھایا ہے، نسل در نسل علم ٹرانسفر ہوا ہے پین کے ذریعے۔ اب اسی کی ماڈرن فارم آپ کے سافٹ ویئرز ہیں، پی ڈی ایفس ہیں، جو کچھ بھی ہیں، الٹیمیٹلی پین ہی ہے نا، چاہے وہ ان پیج میں آپ ٹائپ کر لیں یا مائکروسافٹ آفس میں ٹائپ کر لیں، وہ پین ہی ہے ماڈرن فارم میں، سافٹ فارم میں۔ تو نبی علیہ السلام وہی لکھواتے تھے، پھر وہی لکھوانے کے بعد پھر آپ کراس چیک کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں، آپ علیہ السلام لکھوا کے پھر کہتے تھے پڑھو، وہ پڑھ کے سناتے تھے، پھر نبی علیہ السلام اس کو اگر کہیں پر غلطی ہوتی تھی ریکٹیفائی کرتے تھے لکھنے میں۔
اور پھر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن نازل ہو آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں کہ اسے کریم کر لیں، ہمارے ذمے ہے آپ کو اس قرآن کو یاد کروانا اور اس کا بیان بھی۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سینے پہ جب قرآن نازل ہوتا تو آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے، جو کچھ آپ کے سینے میں آتا تھا اسے بیان کرنے ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ بھولیں گے نہیں، یہ ہمارے ذمے ہے قرآن کو یاد کروانا بھی اور اس کا بیان بھی، اس کی تشریح بھی سنت اور احادیث کی فارم میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا۔ آپ علیہ السلام لکھواتے تھے، پھر کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے، سنتے تھے، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا نا، آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے اسی ترتیب سے، کون سی آیت کس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، کس صورت میں۔ یہ اکٹھی تو نہیں نازل ہوئیں، بعض مکی صورتیں ایسی ہیں ان میں مدنی آیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ جو مصحف لوح محفوظ میں اس کی ترتیب یہ ہے، آپ نے اس طریقے سے امت کو لکھوانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام لکھواتے تھے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے پھر دورہ قرآن ہوتا تھا، اس دورہ قرآن میں جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ نے آپ علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو ملنے گئے یا آپ کو ملنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑیں، اور ایک اور بات کی تو وہ ہنس پڑیں۔ پہلے آپ نے یہ بات کی کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک دفعہ آتے تھے دورہ قرآن کے لیے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں آئندہ برس زندہ نہیں رہوں گا۔ تو اس پہ سیدہ فاطمہ رو پڑی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں کہا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے، اور میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے تم مجھے آ کے ملو گی۔ 6 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس پہ سیدہ فاطمہ خوش ہوئیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی زندگی میں نے کوشش ہی نہیں کی میں سیدہ فاطمہ سے یہ پوچھوں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا باتیں کی تھیں جس پہ آپ روئیں اور ہنسی۔ پھر حضور کی وفات کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، جو میرا حق ہے تم پر، میں تمہاری ماں لگتی ہوں، اس حق کے سبب میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی۔ پھر انہوں نے دونوں باتیں ریپیٹ کی۔ تو 2 دفعہ دورہ قرآن کیا۔ لہٰذا یہ جو ایک دجال عورت پیدا ہوئی تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں، جس نے کہا کہ یہ قرآن حکیم کی ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے بلکہ یہ خود سے لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے اس کو کیا مینج، نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب اسی طریقے سے لکھوائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی تھی۔